बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान में आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और बहुत अहम बातें हैं जो आप तक शेयर करनी है। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया एक बहुत बड़ा टास्क, और उसके साथ हुकूमत पंजाब ने ऑपरेशन रद्दुल फितना का कर दिया है आज से आगाज़। इस पर आपसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक होलनाक मंसूबे के बारे में आपको बताएंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कत्ल की साजिश पकड़ी गई है। क्या साजिश है, किसने साजिश की है, वो कौन से अवामल अनासर इसमें शामिल है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एक ऑडियो सुने आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर जनाब को सर ख्वाजा सर साहेब सर ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਟੱਕਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। یہ بھی گل ٹھیک ہے، جو ایک جواب تسی جگہ دیتا ہے یہ روایت ہے۔ دوسرا میری جڑی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی شکر ہے وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ جدوں لوڑ پائے گی تاں اسی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے، تسی کر دینا، میرے پتہ تسی میں دس دینا، بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا۔ حاضر حاضر اینی ٹائم یو لائک حاضر خواہش ہے۔ اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل جی، اللہ تعالیٰ بسم اللہ میں کہنا کہ نان شکران ضرور موسٹ ویلکم۔ جی ناظرین، یہ آپ نے آڈیو سنی ہے۔ اس آڈیو میں دو کریکٹر ہیں۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، یہ ہے پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب المعروف بابا رحمتہ ڈیم والی جی، ایک تو یہ ہیں، اور دوسرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ پارلیمنٹیرین خواجہ طارق رحیم صاحب، جو کہ آج کل ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکیل۔ جی جناب، یہ ویسے عمومی طور پہ ان کی پریکٹس کوآپریٹو کیسز کی ہے، لیکن ان کے دو لقب لاہور میں بہت مشہور ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کے۔ ایک تو جہاں ان کی رہائش ہے وہاں پہ یہ طارق جھوٹا کے نام سے مشہور ہیں۔ طارق جھوٹا ان کا نام ہے، نک نیم ہے جس سے یہ مشہور ہیں، اور دوسرا عدالتوں میں یہ طارق ٹاؤٹ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ان کے پاس دلائل اور ان کے پاس ثبوت اکثر کیسز میں نہیں پائے جاتے، ان کے پاس پایا جاتا ہے جج کا ہونا۔ یہ جج صاحب کو کرتے ہیں اور اپنے کیسز جیتتے ہیں۔ تو طارق ٹاؤٹ صاحب اور بابا ڈیم والی سرکار آپس میں مریم نواز کے قتل پر منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ طارق ٹاؤٹ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے عورت فلانا، یہ وہ بہت ہی غلیظ گفتگو، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے طارق صاحب، آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آگے سے ثاقب نثار صاحب جو بابا ڈیم والی سرکار کے نام سے مشہور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ او خواجہ صاحب جدوں تانوں کہواں گے تس تاں دھماکہ کرا دیو گے۔ تو اس ساری آڈیو سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحب کے قتل کی منصوبہ بندی اعلیٰ سطح پہ کی جا رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان نیازی، ان کے وکیل خواجہ طارق رحیم، اور پاناما کیس کے کالعدم جج ثاقب نثار صاحب شامل ہیں۔ ثاقب نثار صاحب دھماکہ کرنے کی آواز دے رہے ہیں خواجہ طارق رحیم کو کہ خواجہ طارق رحیم صاحب جب آپ کو کہا جائے گا آپ دھماکہ کر دیں گے، اور خواجہ طارق رحیم صاحب آگے سے یہ فرما رہے کہ ہاں جی گل ہی کوئی نہیں، جدو تسی کہو گے دھماکہ کر دیاں گے۔ یعنی کہ مریم نواز شریف جو آج کل بہت زیادہ متحرک ہیں جلسوں جلوسوں ریلیوں میں، اور وہ اپنے ورکرز کنونشنز میں بہت زیادہ متحرک ہیں، تو ان پر اب یہ دھماکے کا، دہشت گردی کا سایہ زیادہ منڈلانے لگ گیا ہے۔ ہماری قوم کی، تمام پاکستان مسلم لیگ کی، تمام پاکستانیوں کی یہ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے۔ یہ کالعدم تحریک انصاف کے وکیل صاحب کس قسم کے دھماکے کا سامان، کون سا RTS اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف صاحبہ پر ایسا کوئی انہوں نے حملہ کیا جس کی یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو پاکستان کا امن غارت ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز شریف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین لیڈر کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی مقبولیت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے،
عمرانی ٹولے کے فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے جو سٹوکس مریم نواز شریف آج کھیل رہی ہیں، یہ 10 سال سے پاکستان مسلم لیگ کے کارکنوں کی آواز تھی۔ اتنا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے لیے، اتنا زبردست ٹانس لینے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کبھی مشہور نہیں تھی، لیکن مریم نواز نے اپنی جماعت میں ایک نئی روح پھونکی ہے اپنے اس ٹانس سے۔ تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک خاص طبقہ سامنے آیا ہے، اور ہم پاکستان کی انتظامیہ سے یہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ ناظرین، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ برطانوی وزیر اعظم کے گھر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے پیڈ ملازمین نے احتجاج کیا ہے۔ وہاں ہمارے آرمی چیف صاحب کو اور مسلح افواج کے دوسرے سربراہان کو گالیاں دی گئی ہیں اور ان کے بڑے بےہودہ سے کارٹونز بنائے گئے ہیں۔ میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تحریک انصاف والے تو جو یہ پیڈ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کی اللہ جانے غیرت کہاں ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف منصوبہ بندی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سخت الفاظ میں یہ ٹاسک دیا ہے کہ رانا صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں، ایسے عناصر کی سرکوبی کرنا آپ کا فرض ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ان کو ڈھونڈیں، ان کو پکڑیں، یہاں سے جو انسٹرکشنز جاری ہیں ان کو روکیں، اور جو لوگ اداروں پر اور خاص کر کے مسلح افواج پر بے جا اور بیہودہ تقاریر کر رہے ہیں یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کے مورال کو، اس کی فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رانا صاحب آپ کو یہ کھلی چھوٹ ہے، آپ ان لوگوں کو پکڑیں اور ان تمام لوگوں کو قانون کے نیچے لائیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی ذمہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے رانا صاحب کے ہاتھ بڑے بندھے ہوئے تھے، لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے رانا صاحب کو پوری کھلی چھٹی دی ہے۔ اب ساری ذمہ داری رانا صاحب کے کندھوں پر ہے۔ رانا صاحب کو اب اپنی وزارت داخلہ دکھانے کا وقت ہے۔ رانا صاحب، ہمارا آپ سے مطالبہ ہے، قوم کا آپ سے مطالبہ ہے، جو لوگ مسلح افواج پر، اداروں پر یہ الزام تراشی کے، بہتان تراشی کے مرتکب ہیں، خدارہ ان کو پکڑیں، ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں۔ اور ناظرین، تیسری سب سے جو اہم خبر ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا تھا۔ اس میں بہت سارے دہشت گردوں کو ان کو پایا، انجام تک پہنچایا تھا، پاکستان کو دہشت کے فتنہ سے، دہشت کے عذاب سے چھٹکارا دلوایا تھا۔ اسی کی پیروی کرتے ہوئے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جناب سید محسن نقوی صاحب نے آج آپریشن رد الفتنہ کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، رد الفتنہ۔ محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس مار کھانے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے، ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے زد و کوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے آئی جی صاحب کو ہدایت کی ہے کہ اصلی بندوقاں کڈو، جہڑیاں پیچھے بکسیاں چ رکھی ہیں وہ ساریاں کڈ لیو۔ جے تہاڈے تے گولیاں چلاندے آ تے انہاں دے لتاں 'ਚ گولیاں مارو، اگر یہ تہاڈے تے بم ماردے آ تے انہاں نوں پھڑو، ڈانگاں سوٹے کر کے انہاں نوں سارے نوں قانون دے تھلے لیاؤ۔ اور آج کا یہ آپریشن جو آج آغاز ہوا ہے، یہ تمام پنجاب پورے صوبے میں نافذ العمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے تمام عوام کے لیے یہ ہماری گزارش ہے کہ شر پسندی کی حرکات سے دور ہو جائیں۔ اب آپ کو مزید مہلت نہیں ملنے والی، کیونکہ آئی جی پنجاب نے تمام سی پی اوز کو یہ آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ جس بھی شہر میں پنجاب کے یہ فتنہ پروری ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یا جہاں پر گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، املاک کو جلایا جا رہا ہے، عوام کے مال و زر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یا سرکاری جو املاک ہیں ان کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو سختی سے، آہنی ہاتھوں سے ان سے نپٹا جائے اور ان کو قرار واقعی سزائیں دلائی جائیں اور ان پہ دہشت گردی کے 780A کے پرچے دیے جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ فتنے کے ساتھ رہ کر، فتنہ پروری کر کے ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں خوشی کے، خوشحالی کے دن آتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھی امید کرتے ہیں آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے پیٹرول میں بھی کوئی 50 روپے کی کمی خاص کر کے غریب عوام کے لیے کی ہے، کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں یا 800 cc گاڑیوں والے ہیں ان کے لیے 50 روپے کی کمی کی ہے، اور مفت آٹے کی بڑی سہولت ہے غریب کو۔ وزیر اعظم صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خوراک کو پہنچایا جائے
اور یہ بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو آپ خوراک سبسڈی جو آپ حکومتی پیسہ عوام پہ خرچ کر رہے ہیں وہ عوام تک جائے، راستے میں ٹاؤٹ ایجنٹس ان تک نہ رہے، عام پبلک کو، غریب عوام کو جن کو آٹے کی ضرورت ہے ان تک آٹا پہنچنا چاہیے۔ جیسے بجلی کے بل پہنچ جاتے ہیں، نہ بھی ضرورت ہو، نہ بھی دل کر رہا ہو اور بندے کا ذہن نہ بھی بنا ہوا ہو لیکن بجلی کا بل ضرور آتا ہے، اسی طرح وزیر اعظم صاحب آٹا بھی ضرور آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملیں گے۔ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔